بخاری شریف کی حدیث، ایک تو یہ بات کہ جو نیک صحبت ہوگی آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، رب رسول کی آپ کو اطاعت کے قریب کرے گی، اور جو برے لوگوں کی صحبت ہے وہ آپ کی طبیعت میں ہیجان پیدا کرے گی، بے چینی پیدا کرے گی۔ آپ کا دل کرے گا کہ فلانے نے مجھے یہ کلیہ بتایا تھا کہ کسی کو چکر کیسے دینا ہے، اب آپ نیکسٹ چکر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اب میں نے کسی کو چکر کیسے دینا ہے اور رب رسول کی حکم عدولی کیسے کرنی ہے۔ حضور تو فرما رہے تھے کہ میرا مومن تو ہوتا ہی الفت والا ہے، محبت والا ہے، اور ہم کس کام پہ لگ گئے ہیں۔ اب یہ بری صحبت کے اثرات، بخاری شریف کی حدیث، مسلم میں بھی اس کی روایت مختلف لفظوں میں ملے گی۔ حضور فرمانے لگے، ہرقل بادشاہ تھا ایک، اور حضور کے دور کی بات ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آپ اس کے شہر سے گزر رہے تھے تو پتہ لگا کہ عرب کے کچھ لوگ یہاں سے جا رہے، تو ہرقل بادشاہ نے ان کو روکا اور اپنے پاس بلایا، تو کہنے لگا، ہرقل بادشاہ یہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول جس نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں وہ۔ حضرت ابو سفیان کے اتنے خوبصورت لفظ، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن سرکار کی جو تعریف کی وہ ذرا سنیے گا۔ وہ کچھ وصف پوچھنے لگا حضور کے، اس نے کہا ہاں جی یہ خوبی بھی ان میں موجود ہے، یہ خوبی بھی ان میں موجود ہے، سرکار کا مکھڑا ہی بڑا سونا ہے، سرکار کا لین دین بڑا سونا ہے، سرکار بات کرتے ہیں تو سچی بات کرتے ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ پوچھنے لگا کہ کیا تمہارے نبی نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا تمہارے نبی نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ حضور کا لقب ہے نا صادق اور امین، حضور سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، امتی کو بھی صادق امین ہونا چاہیے نا، تھوڑا تھوڑا پہ بول دیجئے، امت کو بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسی تواڈے، اور یہاں پہ وہ صادق اور امین ان کا لقب ہے، اور ہمارے کردار میں نہ صدق ہے اور نہ امانت داری ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے ذرا خوبی آج جمعے کے بعد ذرا سوچیے گا۔ ہرقل بادشاہ نے یہ پوچھا کہ کیا نبی تمہارے کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن سونے کی جب میں نے تعریف کی میں نے کہا مخالفت اپنی جگہ پہ، ابھی میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے اپنے محبوب کریم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے اپنے رسول کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، جھوٹ کبھی نہیں ہمارے نبی نے بولا۔ تو پھر ہرقل بادشاہ نے بھی اس سے بھی خوبصورت لفظ کہے، ہرقل بادشاہ کہنے لگا جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ یہ جھوٹ کیسے بول سکتا کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے؟ جو بندہ، جو نبی اپنے امتیوں سے، لوگوں سے، اپنے رہنے والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا سچا نبی بن کے آیا ہوں؟ تو وہ دین اتر گیا تھا نا، اس کے دل میں دین اتر گیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ بری صحبت کا اثر کیا پڑا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں تو چلا گیا، ہرقل بادشاہ نے اپنی رعایا کو بلایا، اپنے وزراء کو بلایا، تو ایک بالا خانے پر، جس طرح یہ ہمارا محراب ہے تو اوپر ایک سٹیج ہو بڑا سا اور اس کے آگے جنگلہ لگا ہو اور خفیہ ایک کمرہ ہو جہاں پہ بادشاہ پہلے وقت کے وہ لوگوں کو وہ درس و تدریس یا جو بھی پیغام رسائی کرنی تھی وہ کرتے تھے، وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او لوگوں سن لو، تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی آنے تھے وہ آ چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں، کیوں نہ ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں، ہم ان کی غلامی میں آ جائیں اور پھر ان کی غلامی میں آ کے اپنی آخرت بھی سنوار لیں، اپنی دنیا بھی سنوار لیں، ان کی غلامی میں آ جائیں۔ یہ ہرقل بادشاہ کے بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ جب رایا نے یہ دیکھا، صحبت بری تھی، اب رایا نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاذ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں اور وہ جو آخری نبی آئے ہیں وہ جس خدا کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا سچ ہے، ان کی تو حالت اتنی خطرناک ہوگی۔ یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان رایا کی، اس بری صحبت والے لوگوں کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی، وہ تو دوڑے بادشاہ کی طرف اور قریب تھا کہ ابھی دروازہ کھولیں گے تو ابھی اس کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے اس کو۔ تو بادشاہ نے جب ان کے وہ تیور دیکھے اور ان کا وہ جو یہ جلال دیکھا اور ان کے جب وہ یہ جو خمیازہ دیکھا تو بادشاہ کہنے لگا او نہیں میں تو ویسے تمہیں چیک کر رہا تھا، میں تو تمہیں ویسے ہی چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ پکے ہو کہ کوئی نہیں ہو، میں تو چیک کر رہا تھا۔ یعنی کہ یہ بری صحبت، اور میں سوچتا ہوں کہ جو ہمارے وزراء کا حال ان کے مشیر کرتے ہیں، ہمارے وزراء ٹھیک ہے وہ ایک بندہ ایم پی ایم این اے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف آ رہا ہے تو اس کے مشیر کیا اس کو مشورہ دیتے ہیں، ہوں تسی مولوی بن جاؤ گے، مسیتاں مل لینیاں تسی،
تو یہ مشیر ہی ہیں جو ان کا کھانا خراب کرتے ہیں. وہ مشیر ہی تھے ہرقل بادشاہ کے، اور بادشاہ تھا، وہ چھوٹا موٹا وزیر نہیں تھا، بادشاہ تھا، ایک سلطنت تھی. اس کے سارے جو مشیر تھے، وزیر تھے، اس کا انہوں نے نیکی کی طرف نہیں آنے دیا. اور جہاں پہ بات کریں بادشاہ نجاشی کی، نجاشی بادشاہ حضور کا کلمہ پڑھ گیا، اور وہ ہرقل بادشاہ تھا، اپنے مشیروں اور وزیروں اور اپنی بری صحبت کی وجہ سے دین کی طرف نہ آ سکا. اور نجاشی بادشاہ حضور کا کلمہ بھی پڑھ گیا، حضور کی غلامی میں بھی آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے لفظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے خود رات میں نجاشی کی قبر سے نور نکلتے دیکھا ہے، نور نکلتے دیکھا ہے، نور نکلتے. کئی لوگوں کو یہاں پہ کانوں میں خارش ہو جاتی ہے کہ یار یہ قبروں سے نور. حضور کی حدیث تو موجود ہے نا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا نا، اللہ اس کے دل میں ایک نور کی شمع جلا دے گا، اس کا دل نور سے بھر جائے گا، اس کی سوچوں میں نور آ جائے گا. سرکار کی تو یہ حدیث موجود ہے نا. تو جو مرے ہی سرکار کی غلامی میں، سرکار کی غلامی، اس نے تخت چھوڑ دیا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے رات کے کسی پہ نجاشی کی قبر سے نور نکلتے دیکھا. حضور فرماتے ہیں یہ اسی کلمے کی برکت ہے، وہ اسی نیک صحبت کی برکت ہے جس میں وہ بیٹھا کرتا تھا. اب وہ آ گیا نا ہماری بارگاہ میں، نیک صحبت میں آ گیا.